8 سے 3 بجے تک وہ معمول سے زیادہ دل جمعی سے کلاسیں لیتی رہی۔ شام اس نے اینڈریسل اور سونیا کے ساتھ شادمان کی دکانیں چھانتے گزاری۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، خوش تھی۔ یہ انکشاف کتنا اطمینان دلانے والا، کتنا حرارت بخش تھا۔ اس نے اپنا گم شدہ سیلف، اپنا آپ تلاش کر لیا تھا۔ اب آئے کوئی اسے بلیک میل کرنے والا، دھمکیوں سے خوفزدہ کرنے والا، وہ اپنے ارادوں سے اس کے پرخچے اڑا دے گی۔ اگلے کچھ دن وہ اسی جوش سے بیدار ہوتی رہی، ایک نئے ولولے سے زندگی میں شامل ہوتی رہی۔ وہ جیسے اپنی اندیکھی قید کے خاتمے کا جشن منا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس زبردست بہادری پر خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ہاسٹل کا کامن روم پہلی بار اس کی ہنسی کی آواز سے آشنا ہوا۔ ویکینڈ کی سیر کے لیے لڑکیوں کو لے جاتے ہوئے پہلے کی طرح جان چھڑانے کے بجائے خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ وہ تبدیل ہو گئی ہے، یہ اب کسی سے چھپا نہیں رہا تھا۔ آج تک وہ جیسے پردوں میں چھپی بیٹھی تھی، اچانک پردہ اٹھا کر سامنے آ گئی تھی۔ اینڈریا اس کے معمولات میں دوڑ جانے والی اس نئی زندگی کی لہر کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ رہی ہے یا کوئی نیا فیصلہ کر چکی ہے؟ کبھی اینڈریا کو لگتا وہ اپنے آپ سے لڑ رہی ہے، کہیں وہ اس جنگ میں ہار نہ جائے، مگر وہ اپنی خود شناسی کی یہ خوشی بھی زیادہ دن نہ منا سکی۔ جس شام وہ تزئین اظہر کے کمرے میں چائے کی پیالی پر طوفان اٹھا رہی تھی، اسے خیال آیا آج 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس بار وہ شاید سچ مچ ہی بدگمان ہو گیا تھا۔ اس کی وہ آخری قہر بھری نظریں اسے یاد آئیں اور وہ بے سکون ہو گئی۔ ابھی کچھ دن ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا، اسے اب کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ خود اپنا سرمایہ، اپنی متاع ہے۔ لیکن وہ سخت نامہربان لمحہ تھا جب اس سے آخری ملاقات کے 16ویں روز اس نے خود کو ہاسٹل کی نیلی سوزوکی وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے پایا۔ شہر کی بے ترتیب ٹریفک اور گولی کی طرح ایک دوسرے کا پیچھا کرتی زناٹے دار ویگنوں اور رکشہ والوں کے بیچ اپنے راستے گم کرتی ڈھونڈتی وہ نیلا گنبد انارکلی پہنچی تھی۔ لدے پھندے راہگیروں، آزار بند الاسٹک فروشوں کو گاڑی کے نیچے دینے سے بچاتی وہ لاہور کے اس بہت بڑے سرکاری ہسپتال کے باہر ہراساں سی اتری تھی۔ چوکیدار کے چیک پوائنٹ پر اسے اندر جانے کی وجہ بتا کر پارکنگ کی پرچی لی تھی، پھر بھی اسے پوچھ کر میو ہسپتال کے شعبہ دماغی صحت تک پہنچنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ معاف کیجیے، کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ مجھے ڈاکٹر فہد مرتضیٰ سے ملنا ہے۔ اس نے شعبے کے مصروف کاؤنٹر پر جھک کر اپنی طرف سے بڑی سلیس اردو میں بہت مؤدبانہ درخواست کی تھی۔ تندہی سے رجسٹر پر جھکا ریسیپشن پر کھڑا شخص کسی بہت ضروری مسئلے میں الجھا سخت مصروف تھا۔ اسے لگا اس کی درخواست سنی نہیں گئی، کیونکہ وہ سر اٹھا کر چلایا تو اس کا مخاطب کوئی اور تھا۔ چلو تنویر لے کے جا بابے ہورانو۔ مصروف ریسیپشنسٹ اس کے سر کے پیچھے جس پر چلایا تھا وہ اس کے ہی جیسا ایک اور مصروف وارڈ بوائے تھا۔ اس نے دیکھا وہ اس کے پیچھے آہستگی سے آ کر کھڑے ہوئے ایک بوڑھے مریض کو کہیں اور لے جانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وارڈ بوائے نے حکم ملتے ہی مریض کے کندھے کو بازو کے حلقے میں لے کے وارڈ کے اس حصے کی طرف ہنکانا شروع کر دیا جہاں ایک قطار میں لگے سفید بستروں پر مریض اور ان کے رشتہ دار موجود تھے۔ سبرینا کے پیچھے فرش پر فنیل میں بھیگا کپڑا لگایا جا رہا تھا۔ اتنے بڑے وارڈ کا ریسیپشن ایریا کتنا مصروف ہوتا ہوگا سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہراتے اور ریسیپشنسٹ کو متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر سوچا، اس کی بات سنی نہیں گئی یا سمجھی نہیں گئی۔ وہ آ ہی رہی تھی تو کیا تھا، ایک فون کر کے آئی ہوتی، اسے پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا کیسے وہ فرصت سے یہاں بیٹھا اس کی راہ دیکھ رہا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو لگتا تھا وہ اس کا منتظر ضرور ہوگا۔ وہ کتنی دیر اپنے چھوٹے مسئلے کے ساتھ بڑے مسئلوں میں گھرے ہسپتال کے عملے کے مریضوں کے بیڈ اور تیماردار کو کرسیوں تک آتے جاتے دیکھتی رہی۔ وہاں روز نئے لوگ آتے تھے، انہیں ہر روز ایسے چہرے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر فہد از ناٹ ان دا ہاسپٹل۔ ڈاکٹر فہد آج ہاسپٹل میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی پشت پر فقرہ سنا، وہ پنجابی انداز کی انگریزی میں ادا کیا گیا تھا۔ آج ان کی چھٹی کا دن ہے۔ ریسیپشنسٹ اسی سے مخاطب تھا اور اس کے بچے کھچے ارادوں پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے شلوار کرتے میں ایک غیر ملکی نظر آنے والی لڑکی کو سرسری نظر میں مایوس ہوتے دیکھا۔ آر یو اے پیشنٹ؟ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ وہ بھی منہ کھولنے کا سوچ رہی تھی کہ اس نے مزید احسان کرنے کا فیصلہ کیا۔
If you want to see him today, you should go to Defense. He sees patients today at private hospital there from 10 to 2. آپ کو اگر لازمی ان سے ملنا ہے تو آج کا سارا دن وہ ڈیفنس کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مریض دیکھتے ہیں 10 سے 2 بجے تک۔ جب شکریہ ادا کر کے اس پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایڈریس لے کر باہر نکلی تو اکتوبر کی دھوپ میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ گرم سورج کی تیکھی کرنیں بد لحاظی سے مریضوں کے لواحقین پر برس رہی تھیں، جو ہسپتال کے لان میں جا بجا چادریں بچھائے یہاں سے وہاں تک بکھرے پڑے تھے۔ پارکنگ والے لڑکے سے راستے کی الجھا دینے والی رہنمائی لے کر وہ اپنے آپ سے الجھتی پھر رہی تھی۔ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ یہاں کیا کرنے جا رہی تھی؟ راستہ لمبا تھا، سڑکوں کے کنارے مسکراتے اشتہارات اور ڈاکٹرز کے پرائیویٹ کلینکس کی پیشانیوں پر نصب ناقابل فہم ڈگریوں والے بورڈز نے اسے کتنی بار پسپا کرنے کی کوشش کی، کتنی دفعہ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ کیوں وہ اپنے لیے مسئلے پیدا کرنے چلی ہے؟ لیکن وہ نہایت سہولت سے ڈیفنس لاہور کے مشہور ہسپتال کے باہر قیمتی مریضوں کی پیش قیمت گاڑیوں کے بیچ اپنے کالج کی پرانی سوزوکی ڈبہ وین روک کر چابی پارکنگ ٹھیکیدار کے حوالے کر چکی تھی۔ یہ شہر کا مہنگا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ مریضوں کی خوشحالی ان کے لباس سے ظاہر تھی۔ یقیناً ڈاکٹر شہر کے رئیسوں کو یہاں وی آئی پی کمروں میں پراسرار عارضوں سے نجات دلانے کے دعوے کرتے ہوں گے۔ وہ اس کے بارے میں اتنے منفی انداز میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن اپنی یہ والی حرکت اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ ہسپتال کی چمکتی ٹائلوں والے فرش پہ احتیاط سے قدم رکھتے اس نے ریسیپشن کی ڈیسک پر رک کر وہی سوال دہرایا جو ابھی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ایک اور ہسپتال میں پوچھا تھا۔ میرا کوئی اپائنٹمنٹ نہیں، اس نے فرنٹ ڈیسک کی لڑکی کا اگلا سوال سننے سے پہلے آگاہ کیا۔ لیکن مجھے ڈاکٹر فہد مرتضیٰ سے بھی اسی وقت اور ضروری ملنا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ اپنے آخری فقرے نے اسے بھی خود بھی کچھ حیران کیا۔ لڑکی نے اپنے ہی پاس کھڑے دوسرے ہم منصب سے کچھ مشورہ کیا، پھر اپنے پیچھے دیوار کے کلاک کی طرف اشارہ کر کے بولی، ڈاکٹر صاحب 2 بجے تک مریض دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا لنچ آور ہوگا تو میں نے بتا دوں گی۔ 2 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اب کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ بددل ہوئی۔ آخر وہ کیوں ایک نئی بیوقوفی کرنے کو بے صبر ہوئی جا رہی ہے؟ اچھا ہے وہ مصروف ہے۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے ریسیور کان سے لگائے اس چڑھ کر پلٹتی لڑکی کو آواز دی۔ ابھی جو لیکچر اس نے اپنے آپ کو دیا تھا اسے یاد کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ سبرینا گیبریل۔ دوسری طرف سے جواب وصول کر کے اسے ریسیور نیچے رکھا اور مسکرائی، آپ اندر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر فہد فری ہو گئے ہیں۔ وہ مستعدی سے کھڑی ہوئی۔ چلے میں آپ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ خوبصورت گملوں میں سجے قیمتی پودوں کے درمیان رائٹ اور لیفٹ کی بھول بھلائیوں سے گزرتی ہسپتال کے شعبہ جات کی تختیاں پڑھتی۔ ریسیپشنسٹ ایک دروازے کے باہر اسے چھوڑ کر کب کی جا چکی تھی۔ وہ ایک ایسے نام کی تختی کے سامنے خوفزدہ کھڑی تھی جس کی تلاش میں وہ صبح سے پاگلوں کی طرح ماری ماری پھر رہی تھی، اور اب بھی چاہتی تو واپس پلٹ سکتی تھی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، مگر ایک زبردست چرچراہٹ سے کھلنے والے دروازے نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ 2 مرد تھے اور ایک عورت، ان میں مریض کون تھا یہ پتہ چلانا آسان نہیں تھا۔ اونچی آواز میں اپنی مریض کی حالت پر پریشانی کا اظہار کرتے آسودہ حال چہرے۔ وہ عجلت میں نہیں تھے، پھر بھی کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ کر دائیں طرف کی راہداری میں غائب ہو چکے تھے۔ اس کی فرار کی شدید خواہش میں اٹھتی نظر ان کے قدموں کے تعاقب میں راہداری کے آخری سرے تک گئی، پھر پلٹ آئی۔ اس نے دیکھا اس پوری اسرار سے خاموشی میں وہ اندر تک جھانک لینے والی 2 خیر مقدمی آنکھوں کے سامنے ایک بہت مشکل مقام پر کھڑی تھی۔ وہ پورا دروازہ کھولے اس کے اندر داخل ہونے کا منتظر تھا۔ اچانک ہی اود آنے والے غصے کی ایک زبردست لہر کے ساتھ اس کا منہ تپ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اوپر کیا۔ وہ سکون سے مسکرایا، جیسے اس نے اس کے اٹھے ہوئے سر کے پیچھے جاری سارا مکالمہ پڑھ لیا۔ اب تو آپ اندر آئیں گی؟ اس کے چہرے پہ ایک صاف ستھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے دروازے سے ایک طرف ہٹ کر جیسے نئے مریض کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اسے اپنا مرض تشخیص نہیں کروانا۔ رات تکیے پر سر رکھ کر بھی وہ کتنا اپنے آپ کو یقین دلاتی رہی وہ اس کی مریض نہیں تھی، لیکن اسے کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، جیسے وہ جانتا ہی تھا۔ اس شخص کا اعتراف اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ تکیے پر سر رکھے وہ غصے میں بل کھاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا پوچھا تھا بھلا اس نے؟ کیا تم اب بھی اس کی قانونی بیوی ہو؟
پین کو رائٹنگ پیڈ پر جھکا کر اس نے بڑی پروفیشنل لاتعلقی سے پوچھا تھا جیسے اسے یقین ہو وہ بغیر شادی کے اتنے دن اس کا جی چاہا ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر اسے رسید کر دے، اپنے اندر بھر بھر جلتی آگ کے گولے میں سے جلا کر راکھ کر دے۔ یہ کیسا ملک تھا، یہ کیسے لوگ تھے جنہیں شادی کے کاغذی معاہدوں کے قانونی ہونے کی تو بڑی فکر تھی، دیواروں میں چنے زندہ انسانوں کی نہیں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی، وہ فاروق فیروز کا دوست ہے، وہ آخر سے کیا سننے کی توقع رکھتی ہے؟ اسے یاد نہیں اس نے اپنے اوپر کیسے قابو پایا تھا، اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کہاں تک جانا اس کے سامنے بیٹھے شخص کے لیے مناسب ہے اور کہاں تک نہ جاننا۔ پھر بھی چند ادھورے اور نامکمل جملوں میں اسے اپنی پوری کہانی سنا چکی تھی۔ فہد مرتضیٰ اپنے رائٹنگ پیڈ پر قلم جھکائے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی تھا، اسے بس یقین نہیں تھا۔ اگر وہ اب تک اسے کچھ بھی بتانے سے گریز کرتی رہی تھی تو اس کے پاس ایسا کرنے کی ہر وجہ موجود تھی۔ اپنی شکستوں کے باب گننا کسی کے لیے آسان کام نہیں ہوتا، اور اتنی بلند و بالا لڑکی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی تھی، وہ پوچھ رہا تھا، اب تم کیا چاہتی ہو، انگلینڈ واپس جاؤ گی؟ اس نے بھونچکا ہو کر سر اٹھایا جیسے اسے کسی ایسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، اس کے حلق سے بے ساختہ نکلا۔ کہاں، کس کے پاس؟ اور شاید ایسا کوئی سوال کہیں کسی اور سے بھی کیا جانا چاہیے۔ ہاں، وہ دوبارہ بولی تو اس کی آواز کم مضبوط اور کم پر یقین تھی۔ فہد نے دیکھا اس کے سوال نے اسے کتنی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ پھر جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی، تو کیا میں یہ توقع رکھوں کہ تم میری مدد کرو گے؟ فہد نے اپنے آپ کو اس کی اداس آنکھوں میں اچانک دوڑ جانے والی روشنی سے خائف ہوتا محسوس کیا۔ بتاؤ فہد مرتضیٰ، کیا تم اپنے دوست کے خلاف اس کے گھر سے بھاگ غیر مسلم غیر ملکی بیوی کی مدد کرنا پسند کرو گے؟ وہ جب سے ملے تھے اس نے پہلی مرتبہ اس کے منہ سے اپنا پورا نام سنا تھا۔ اپنی توقع کے برخلاف ایک لمحے کے توقف کے بغیر اس نے خود کو کہتے سنا تھا، ہاں کیوں نہیں۔ نیکسٹ چیپٹر۔ ارلز کوٹ، لندن، 26 دسمبر 1987۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپنے باپ سے اس مسئلے پر بات کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن اسے اس کے رد عمل میں اٹھنے والے طوفان کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ کرسمس کی چھٹیوں پر گھر آئی اور اس کا باپ اس کی بہن کے اقوام متحدہ کے ایک مشن کے ساتھ رضاکار ڈاکٹر کے طور پر جنگ زدہ علاقے میں روانگی کی خبر پر اداس تھا۔ ایما غزہ جا رہی تھی، جہاں اس مہینے کے آغاز پر اسرائیل سے فلسطینیوں کی آزادی کی لڑائی کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایما کو ایسے خطرناک کام کرنے کا کیوں شوق تھا، اور پتہ نہیں اس کے بعد کبھی وہ ایما اور ڈیڈی یوں اس طرح ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں گے یا نہیں۔ اپنے طور پہ تو اس نے اس وقت بھی بہت سوچ سمجھ کر منتخب کیا تھا۔ ڈیڈی کھانے کی میز پر ایما کا اسپیشل ڈنر لگنے کے انتظار میں عربک بریڈ کے ٹکڑے توڑ کر خاص اپنے لیے تیار کیے ہوئے خمس میں لگا لگا کر کھا رہے تھے۔ ایما اوون کا دروازہ کھولے روسٹ میں چھری چبھو کر گوشت کے اندر تک پک جانے کا یقین کر رہی تھی۔ کھلنے والے اوون سے تقریباً تیار ہو جانے والے لیمب روسٹ کے خوشبوئیں لپٹیں بن کر اٹھ رہی تھیں۔ ایما نے اپنے خوابوں کے مشن روانگی سے پہلے اپنی ماں سے سیکھے امور خانہ داری کے تمام گر آزما لینا چاہتی تھی۔ جتنے دن وہ یہاں تھی کم از کم اتنے دن ان کے باپ کو اس کے ہاتھ کا پکا تازہ کھانے کو مل سکتا تھا۔ بعد میں تو وہ بازار کے تیار کھانے ہی گرم کر کے کھایا کریں گے۔ حالانکہ ساری عمر دونوں اپنے باپ کے ہاتھ کا پکا کھا کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ ان کی ماں اینا بیلا کو پکانے کا شوق تھا، لیکن اینا بیلا نے دیکھا کہ ان کا ریاضی دان شوہر جوزف گیبریل اکثر اپنے الجھے ہوئے مضمون کی پیچیدگیاں لبنانی کھانوں کی ہوش ربا مہک میں سہولت سے حل کر پاتا ہے۔ کوکنگ اس کا واحد ریٹریٹ تھی، تازہ دم ہونے کی جگہ۔ 4 سال ہوئے اینا بیلا ایک رات سو کر دوبارہ نہیں اٹھ سکی۔ اب جوزف گیبریل کو یقین تھا ان کی زندگی کی کل کمائی ان کی بیٹیاں ہیں۔ اینا بیلا کے بعد دونوں ان کے اور بھی قریب آ گئی تھیں۔ وہ بھی ان کے باپ کم اور دوست زیادہ تھے۔ انہیں اپنی دونوں بیٹیوں پر فخر تھا۔ ایما نے کنگز کالج لندن سے ایمرجنسی میڈیکل میں ریزیڈنسی ختم کر لی تھی، لیکن اسے شروع سے ہی ریڈ کراس اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز جیسی تنظیموں کے اس کام نے متاثر کیا تھا۔ وہ افریقہ اور تنازعات کا شکار ملکوں میں لوگوں کی مدد کے لیے کرتی تھی۔ ریزیڈنسی ختم ہونے سے کچھ ماہ پہلے عالمی ادارہ صحت کی ایک رضاکار مشن کے لیے ٹراما فزیشین کی ضرورت کے اشتہار نے اسے اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع دلوا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کیا کر رہی ہے۔
ایما کے غزہ جانے کا سن کر جوزف گیبریل کا دل ڈوب گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے ان کی بیٹی اپنی اصل مٹی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ زمین جسے جوزف گیبریل نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، اس کے بارے میں خود فیصلے کرنا ان کی بیٹی کا حق ہے۔ انہیں یقین تھا ان کی بیٹی اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب نہیں کرے گی۔ جوزف گیبریل کے آباد کار اصلی وطن لبنان تھا اور اصلی عقیدہ عیسائیت کی کیتھولک شاخ۔ وہ ایک مزدور پیشہ لبنانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لبنان میں 1958 کی خانہ جنگی سے کئی سال پہلے ہی جوزف گیبریل کے والدین نے اپنے بہت سے ہم وطنوں کی طرح اپنے ذہین اور غیر معمولی بیٹے کے مستقبل کے لیے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ نقل مکانی شام سے مصر اور پھر سوڈان سے ہوتے ہوئے برطانیہ پر جا کر ختم ہوئی۔ جوزف گیبریل کا بچپن اور لڑکپن بیروت، دمشق، قاہرہ اور سکندریہ کے تعلیمی اداروں میں گزرا تھا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اچھے مستقبل کے لیے سخت جدوجہد کرتے دیکھا تھا۔ ریاضی کے مضمون میں ان کی غیر معمولی استعداد انہیں برطانیہ کے بہترین تعلیمی اداروں تک لے گئی، جہاں پیچیدہ پرابلمز کے حل ڈھونڈتے وہ طالب علم سے استاد بنے اور اب تحقیق کے کام میں عزت کما رہے تھے۔ اپنے شعبے کے کئی ماہرین کی طرح وہ کوئی مذہب پرست انسان ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اچھے اور برے، صحیح اور غلط کی تمیز کرنا انہوں نے اپنے لبنانی والدین سے سیکھا تھا۔ وہ خاندانی اقدار پر یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں سے سماجی تعلقات ان کے بچپن کی خوشگوار یادوں کا حصہ تھے، اور یہی کشمکش ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی محسوس ہوتی تھی، جن کے کئی اچھے دوست مسلمان تھے اور جن سے وہ اپنی بیوی اینا بیلا کی زندگی میں اپنے گھر میں منعقد ہونے والی کئی چھوٹی موٹی تقاریب میں ملاقات کر چکے تھے۔ جوزف کو یقین تھا کہ ایما میں صحیح راستے کی پہچان کی صلاحیت موجود ہے۔ ڈیڈی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ سبرینا تھی، ان کی چھوٹی بیٹی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کی خوشی پر راضی ہونے والے باپ کا دل بہلانے کو یوں ہی اپنے تھیلے سے کچھ برآمد کیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی کہ ابھی ابھی اس کے باپ کی مہربان آنکھوں کی روشنی ایک دم ہی بجھ گئی ہے، اور لیموں کے تراشوں اور سلاد کے پتوں پر خوشبودار لیمب روسٹ سے سجی ڈش پیش کرتے ایما کے ہاتھ میز سے ہٹنا ہی بھول گئے۔ یہ رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس مختصر سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد اتنی خاموشی چھا گئی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ جوزف گیبریل کی کمزور آواز نے اسے سخت صدمے سے دوچار کر دیا۔ وہ کس سے مخاطب تھے؟ شاید کسی سے بھی نہیں۔ اس نے گھبرا کر ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیٹھ نہیں ٹھونکی۔ وہ کتنی باکمال بیٹیوں کے باپ تھے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ایما کے محنت سے بنائے روسٹ کو چھری کانٹے سے کورید رہے تھے۔ انہیں بھوک نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے انتہائی صدمے کی کیفیت میں اپنے باپ کو بھیجا ایکسکیوز می کہہ کر میز سے اٹھتے اور ڈائننگ روم سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ اچانک کے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ایما کسی مستعد میزبان کی طرح صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آج اس کی ساری محنت بیکار گئی تھی۔ وہ دم بخود سی میز کے کنارے اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ رات گئے جب وہ میز سے اٹھی تو اتنی مایوس نہیں تھی۔ وہ انہیں منا لے گی۔ انہوں نے آج تک ان بہنوں کی کسی بات سے منع نہیں کیا، لیکن ڈیڈی کے مان جانے کے کوئی ارادے نہیں تھے۔ وہ جو دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کی کوئی سائنسی ترجیح اعداد کی اور جمع تفریق سے نکال سکتے تھے، اس مسئلے کے کسی بھی پہلو کو اس کی آنکھ سے دیکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ لندن یونیورسٹی کے رائل ہالوے اسکول آف میتھمیٹکس کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تھے، اور اس کی خود سر آنکھوں میں ابھرتے چیلنج کے نتائج بہت دور تک دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کی انفرادی آزادی کے حق میں تھے، لیکن انہیں یقین تھا اس فیصلے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سارے دن کی بحث کے بعد وہ اس کے پاس سے اٹھے تو اور بھی دل گرفتہ اور متفکر تھے۔ اسے ان کی ناراضگی بالکل ناجائز لگتی، بے جا ضد۔ وہ انہیں کیسے سمجھاتی وہ بڑی ہو گئی ہے۔ سارا ایڈنبرا اس کے خیالات کی قدر کرتا ہے، اور وہ جو تمام زندگی دوسروں کو ان کی مرضی کے خلاف چلانے سے منع کرتے آئے ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق اور انسانی مطابقت کے فلسفے کے علم بردار ہیں، وہ کیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ وہ اتنی ضدی ہو رہی تھی کہ ایما کو اس سے بات کرتے خوف آ رہا تھا۔ ان دنوں پیکاڈیلی سرکس میں ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی۔ ایما 16 گھنٹے ہسپتال میں لگا کر آتی، پھر بھی اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانا نہیں بھولتی تھی۔ تم اسے کچھ وقت تو دو، اسے آزما تو لو، دیکھو کوئی جلد بازی مت کرنا،
کبھی وہ کہتی تم ان میں سے نہیں ہو صبرینا، تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہو سکتا ہے تمہیں مسلمان ہونا پڑے۔ کبھی وہ اسے جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی، میں اگلے کچھ مہینے میں چلی جاؤں گی تو ڈیڈی کتنے اکیلے ہو جائیں گے، تم قریب رہو گی تو کم از کم انہیں تسلی تو رہے گی۔ ایما نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہا، اب ہتے سے وہ اکھڑ رہی تھی۔ کیوں میں ہی کیوں سوچوں، تم کیوں نہ سوچو، تم نہیں جا رہی انہیں چھوڑ کر، تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم زندہ واپس آؤ گی یا نہیں، تمہیں تو نہیں روکا انہوں نے۔ اس کے انداز میں کس قدر بدگمانی تھی۔ ایما کچھ صدمے کی زیادتی سے کچھ بول نہیں سکی، پھر کہنے لگی، اچھا تم اپنے مستقبل کا سوچو، تمہارے ریسرچ کا خواب، تمہارا PhD کا خواب، تمہیں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا موقع، مجھے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے ایما کو ہکا بکا کر دیا۔ شاید واقعی ڈیڈی کے انکار نے اسے اتنا ہرٹ کر دیا۔ نئے سال کا پہلا دن فیصلے کا دن تھا۔ اتنے دنوں سے گھر میں جو تناؤ جاری تھا ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے ڈیڈی کے طویل لیکچر کے جواب میں کہا، آپ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ جوزف گیبریل اس کی آنکھوں میں اتری سرکشی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کون تھا وہ جس نے اسے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، جیسے اب ان کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہ رہا ہو۔ یہ ان کے گھرانے کی سب سے ناخوشگوار کرسمس تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ ڈیڈی دراصل ایک پتھر دل باپ ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو نن بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس ایک واقعے سے پہلے اس نے کبھی اتنے منفی انداز میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے صبح صبح روانہ ہونا تھا۔ ابھی تک وہ بستر پر بیٹھی ایما کے ساتھ ہوئی شام کی جھڑپ پر اس سے میں بل کھا رہی تھی۔ کیا تھا جو وہ ایک بار اس پر اعتبار کر کے دیکھ لیتے؟ اسے رونا آ گیا۔ اس کے کچھ کپڑے ایما کی الماری میں تھے، لیکن ایما کے کمرے کی روشنی بجھی ہوئی تھی، شاید وہ سو چکی ہے۔ وہ پلٹنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اسٹڈی سے باہر آتی آوازوں نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ وہ بے دھڑک دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اوندھی پڑی بوتل کے پاس گلاس میں لبالب بھرا مشروب جھلک کر میز کے شیشے سے بہتا نیچے قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ سفید بالوں والا سر، شکنوں سے بھری پیشانی، کسی نامعلوم بوجھ سے ڈھلک جانے والے کندھے، وہ آخر اپنا کیا کچھ ہار کر بیٹھے تھے، کوئی اسے بھی تو بتاتا۔ ایما کے اجلے ہاتھ محبت سے ان کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے کان میں کیا کہہ رہی تھی، صبرینا کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، مگر وہ جانتی تھی جس دن اس کے باپ کے دل کی دھڑکن پہلی بار بے ترتیب ہوئی، اس کی میڈیسن پڑھنے والی بہن نے اس گھر میں ہر اس چیز پر پابندی لگا دی تھی جو سیال تھی یا دھواں۔ شاید وہ ان کے قریب چلی جاتی، شاید وہ ان کا حال پوچھتی، اگر وہ ایما کو یہ کہتے ہوئے نہ سن لیتی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اسے مت روکیں۔ وہ تجربہ کرنا چاہتی ہے اور شاید فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کا جی چاہا وہ ایما کو زور کا چانٹا لگا دے۔ آخر اسے کیا حق ہے اس کے باپ کو اس سے بدگمان کرنے کا؟ وہ ہوتی کون ہے؟ لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ وہ قریبی لوگوں کی آپس کی بات تھی، وہ ان کی اکائی کیسے توڑتی؟ فکر مت کریں، وہ خوش رہے گی، آپ اسے جانتے نہیں۔ ایما کی کمزور تسلی میں یقین کا کس قدر فقدان تھا، اس کا چہرہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کا ارادہ کسی کو نیچا دکھانے کا نہیں تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے اس کی ضد کیوں سمجھ لیا۔ وہ ایک لفظ بولے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ساری رات جاگی تھی، پھر بھی صبح کے نزدیک اس کی آنکھ لگ گئی۔ الارم کی آواز پر جاگی تو کمرے کے پردوں کے پیچھے اندھیرا بھی مکمل طور پر چھٹا نہیں تھا۔ اس نے بد دلی سے بستر چھوڑ دیا۔ نیند کی کمی کو نیم گرم پانی میں بہا کر وہ باہر آئی، کپڑے بدلے۔ اب وہ روانگی کے لیے تیار تھی، لیکن ہاں، وہ آخری دفعہ ڈیڈی کی بدگمانی دور کرنے کی ایک کوشش تو کر سکتی ہے۔ اس نے ان کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کچن میں جھانکا، جہاں ایما تیز تیز ہاتھوں سے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ اس کی صبح کی شفٹ تھی۔ وہ ساری عمر ایما کے نظم و ضبط اور سلیقے پہ حیران ہوتی آئی تھی۔ اس نے ماں کے جانے کے بعد اس گھر کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک مصروف ڈاکٹر، ایک مہربان بیٹی، ایک دوستوں جیسی بہن، پتہ نہیں وہ اتنی مکمل کیسے تھی۔ صبرینا کچن کے دروازے سے ہٹ آئی، لیکن ڈیڈی اس سے ناراض بھی تو نہ ہونا، اس نے کون سا فیصلہ کر لیا؟ وہ دیانتداری سے ارادہ کر کے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور اس کے قدم ایما کی آواز پر پتھر ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر ابھی سوئے ہیں، پلیز تم اندر مت جاؤ۔ خشک آواز، ناراض لہجہ۔ اس نے بدگمانی کی زبردست لہر کو خود پر چڑھتے محسوس کیا۔ اس کی اکلوتی بہن، سرد مہری کا ہر رنگ پہنے، بہت مصروف دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔
وہ آہستہ کسی کچن میں آ گئی۔ کاؤنٹر کے قریب پڑے اونچے سٹولز کے پاس پہنچ کر اس نے ایما کی مصروف اور ناراض پشت کو غور سے دیکھا تھا۔ ایما نے پھینٹے ہوئے انڈے کا آمیزہ فرائنگ پین میں ڈال کر اس میں کٹا ہوا پنیر گرانا شروع کر دیا۔ سبرینا نے ریفریجریٹر کا دروازہ کھول کر پیالے میں دودھ، ونڈیلا اور کارن فلیکس گرا کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ایما کے اگلے سوال کی منتظر تھی، لیکن ایما کو اس کے کچن میں بیٹھنے سے کوئی غرض نہیں لگتی تھی۔ اس نے ٹھنڈے دودھ میں اکڑے ہوئے کارن فلیکس چباتے اس کی لاتعلق نظر آنے والی ہے پشت پر غور کیا۔ ایما کا چھوٹے چھوٹے پیلے پھولوں والا نیلا ایپرن بالکل کرسپ اور اکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے کے ہر تاثر کی طرح بے شکن اور ناقابل فہم۔ وہ ایما کی نصیحتوں سے ہمیشہ چڑھتی آئی تھی، لیکن آج اسے لگا اس کا دل کہیں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس نے یوں ہی کوئی بات کرنے کی غرض سے چمچ کو پیالے میں گھما کر چھوڑ دیا۔ میں ان سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتی، وہ بہت مشکل سے سوئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایما کا جواب واضح تھا، اس کی تنی ہوئی پشت اس ملاقات سے انکار پڑھنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ تم جلدی کرو، تمہاری ٹرین نکل جائے گی۔ وہ سچ مچ سہم گئی، یہ ایما کے لہجے میں کتنی اجنبیت تھی۔ تم کہاں جا رہی ہے؟ تم کچھ نہیں کھاؤ گی؟ اس نے ایما کے کچن کے نکلنے کے ارادے میں حائل ہونا چاہا اور ناکام رہی۔ بس مجھے جلدی ہسپتال پہنچنا ہے۔ وہ کاؤنٹر کے کنارے اکیلی بیٹھی خود کو بہت فالتو لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایما اس سے کبھی ایسی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ ساری عمر اس نے احتیاط سے چلنے کے سبق پڑھائے تھے، لیکن ساری عمر وہ سبرینا کے ہر خطرناک کھیل میں اس کے ساتھ شریک رہی تھی۔ پھر آج کیا نیا ہوا تھا؟ اس کے پاس فرصت سے بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لائی، مگر ڈیڈی کے بند دروازے کے باہر ذرا دیر کو رکی ضرور۔ کیا واقعی ایما نے سچ بولا ہے؟ اگر وہ اندر چلی جائے تو؟ اس کی توقع کے بالکل برخلاف ایما کہیں سے نکل کر آئی تھی۔ وہ اسی لباس اور ایپرن میں تھی جو وہ کچن سے نکلتے ہوئے پہنے ہوئے تھی، یعنی صرف وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچنے کے لیے کچن سے فرار ہوئی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم سست اور پھر تیز ہوئے۔ اس نے نقصان کے گہرے احساس کے ساتھ اپنے گھر کے بیرونی دروازے کا ہینڈل چھوا تھا، اور اس کے صدمے کی انتہا نہ رہی جب ایما کو اس نے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے تیزی سے لپک کر آتے ہوئے پایا۔ دروازہ کھلتے یخ بستہ ہوا کا تیز جھونکا خوب گرم اور آرام دہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنا پاؤں دروازے کی دہلیز سے باہر رکھتے اسے زبردست پھریری آ گئی۔ وہ انہی ایڑیوں پر پلٹی تھی۔ ایما تم؟ وہ اٹک گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور کیوں۔ ڈیڈی سے کہنا میں، پھر جیسے ڈیڈی کو کچھ بھی پیغام دینے کا خیال بالکل بے معنی لگا۔ وہ ایما کی غیر محبت بھری نظروں کے سامنے خاموش کھڑی رہ گئی۔ ایما کو شبہ تھا وہ کچھ تو کہے گی، کوئی یقین دہانی، کوئی تسلی دیتا جملہ، کوئی امید دلاتی بات، لیکن اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے اگلے الفاظ نے اسے مایوس کر دیا۔ اچھا ایما؟ وہ جیسے بمشکل مسکرائی، میں ایسٹر بریک پہ شاید نہ آؤں۔ ایما صدمے کی زیادتی سے چور چور تھی، اسے پتہ تو تھا، اسے یقین نہیں تھا۔ خیریت سے جاؤ، ایما نے کہا تو اسے لگا جیسے کہتی ہے خبردار جب واپس آئیں۔ سبرینا کو لگا اگر اس نے فوری قدم باہر نہ نکالے تو ایما اس کے رخصت ہونے کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر لے گی، اس کے اپنے گھر کا دروازہ۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازے ہوا کے زبردست دباؤ یا اس سے بھی زیادہ زور آواز سے بند ہوا جتنا ایما کا ارادہ تھا۔ دروازے کے ساتھ سبرینا گیبریل کا دل بھی۔ سیاہ بادلوں میں چھپا آسمان برس پڑنے کو بےتاب تھا، ٹھنڈی یخ ہوائیں درختوں کی ننگی شاخوں میں شور مچاتی پھر رہی تھی۔ وہ اپنے گرمائش بھرے گھر کے ٹھنڈے یخ بند دروازے کے باہر اس برف سے خالی اور تنہا سڑک پر بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ اسے صورتحال کی یہ سنگینی بالکل پسند نہ آئی۔ کچھ دیر کو اسے لگا وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے، اسے کمزور ہی تو نہیں پڑنا تھا۔ اس نے اپنی ابل پڑنے کو بےتاب آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اسے کنگز کراس اسٹیشن سے 8 بجے کی ٹرین پکڑنی تھی، اور آج یقیناً اس کی ٹرین چھوٹ جانے والی تھی۔ وہ ثابت قدمی سے اپنا سوٹ کیس برف سے ڈھکے فٹ پاتھ پر پھنسے گھسیٹتی رہائشی مکانوں کی لین عبور کر کے مین روڈ پر آئی تھی، اور ٹیکسی روک کر سامان رکھتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ اتنی کمزور نہیں کہ ایسی معمولی رکاوٹوں سے حوصلہ ہار جائے۔ اس یخ بستہ شام کو اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے میں چابی گھماتے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔